السلام علیکم ساتھیوں، IRC کی اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ توثیق حیدر آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ جو بہت ہی بز ورڈ پچھلے 15-20 سال سے ہم سب کی زندگیوں میں چل رہا ہے نا، کلائمیٹ چینج، آج ذرا اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری نسل کا پاکستان نہیں، اگلی جنریشن کا جو پاکستان ہے، جو کہ ملینیلز ہیں، جو کہ اس وقت ٹین ایجرز ہیں، کیا وہ بھی اس کو ایک بز ورڈ ہی سمجھتے ہیں یا کلائمیٹ چینج کے مسئلے کے ساتھ ایکچولی اپنے مستقبل کو جوڑتے ہیں اور ریلیٹ کر پاتے ہیں؟ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ IRC بہت زیادہ ہر طرح کی کمیونٹیز میں کام کرتا ہے، لیکن یوتھ جو کہ پاکستان کا اس وقت ہے کہ یوتھ پلج کا بھی ایک ایشو ہے، پازیٹیو سائڈ پہ بھی اور چیلنج کی سائڈ پہ بھی، اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے اور ینگسٹرز پہ بہت زیادہ ٹرسٹ بھی کرتا ہے IRC۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر ایپیسوڈ میں شبنم بلوچ جو کہ IRC کی کنٹری ڈائریکٹر ہیں، وہ میری اور آپ کی ملاقات کسی نہ کسی سے کرواتی ہیں۔ سو لیٹس سی یہ یوتھ، یہ اسٹوڈنٹس، یہ فیوچر جنریشن، یہ کل کا پاکستان چلانے والے، یہ IRC، یہ بات کس طرف کو بڑھ رہی ہے۔ السلام علیکم شبنم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، آپ نے سوچا کہ جب یوتھ کی بات ہے تو پہنچا جائے سیدھا جہاں سب سے زیادہ یوتھ پائی جاتی ہے، یونیورسٹیز میں۔ ایبسلیوٹلی، بالکل۔ اور ہمیں شبنم ملوا رہی ہیں ابیرہ سے، ابیرہ بابر، جو کہ اسسٹنٹ مینیجر ہیں سسٹینیبلٹی، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا جی، تو بس اب ہم نے آج یہ کہانی سننی ہے کہ یہ IRC آپ کی یونیورسٹی میں آیا تھا یا یونیورسٹی IRC کے پاس گئی تھی، لیکن اس کی ابتدائی کہانی پہلے ہم ذرا شبنم سے سنیں۔ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن، اور ایک درسگاہ کا آپ IRC جیسے ادارے کے ساتھ ملاپ اور اس کے اکٹھے کام کرنے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ہاں، تھینک یو توثیق۔ دس ٹاپک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ دیر آر نمبر آف ریزنس، بیکاز ایک تو ظاہر ہے، میں سب کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج از اے ریئلٹی، اٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ اینڈ اٹ از امپیکٹنگ آل آف اس، ہمارا جو پریزنٹ ہے اس کو بھی اور فیوچر تو ایبسلیوٹلی۔ جہاں تک فیوچر کی بات ہے تو پھر جب فیوچر کی بات ہوتی ہے ظاہر ہم بچوں کی طرف دیکھتے ہیں یا جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم جب کسی بھی ڈیولپمنٹ کے گول پہ، تھیم پہ، انیشیٹو پہ کام کرتے ہیں تو ہماری ایک جو سمجھ لیں کہ ایمبیشن اور مورل رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ سسٹینیبل ہو۔ سسٹینیبل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں آپ کو ابھی تو فائدہ مل جائے لیکن آپ فیوچر جنریشن کی ویل بینگ کو کمپرومائز کر رہے ہیں، یا ابھی فائدہ مل بھی جائے اور وہ وقتی ہو، تب تک ہو جب تک آپ اسے کر رہے ہیں، ایبسلیوٹلی، وہ خود سے آگے نہ بڑھ سکے اور اس کے نتیجے میں پھر لانگ رن میں ایسے نقصانات ہوں جو کہ آپ کی فیوچر جنریشن کے لیے وہ سسٹینیبل نہ ہوں، ان کے لیے کوئی آپشن ہی ہم نہ چھوڑیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کچھ ایسے ڈیولپمنٹ ماڈل لے کے آتے ہیں جس میں فاسل فیولس ہیں یا جس کی وجہ سے ایمیشنس انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں، تو آگے جب پلانٹ ہوگا تو فیوچر جنریشن ہوگی۔ ہم تو شاید ہمارے لائف ٹائم میں شاید یہ چینجز بہت جلدی آئیں گی، لیکن ہم اپنا ٹائم گزار دیں گے، لیکن دا فیوچر جنریشن، اس کے لیے ہم کوئی کمپرومائز نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ یوتھ کو اس میں انگیج کیا جائے، تو اسی لیے ہم نے جو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں including of course NUST is our primary partner for two reasons. Number one is of course youth center ہے وہ، دوسرا innovation and technology، کیونکہ we have to think innovatively, we have to think differently، اور اس میں یونیورسٹیز اور وہاں پہ جو youngsters ہیں they are our prime partners to help us resolve these issues۔ ابیرہ، یہ پارٹنرشپ کیسی جا رہی ہے اور اس کو ایک انوویشن کے لینز سے اس پارٹنرشپ کو کیسے آپ لوگوں نے دیکھا؟ کیا کیا پروجیکٹس ہو رہے ہیں، کچھ ہمیں بتائیے۔ ابھی ریسنٹلی we were partnered up on local conference for youth and it was a UNFCCC endorsed event۔ تو ہم لوگوں نے IRC نے ہمارا اس میں ساتھ دیا، ہم لوگوں نے پورے پاکستان سے یوتھ انوائٹ کیا تھا فار دس کانفرنس، اور یہ UNFCCC انڈورس تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ اس کانفرنس کا جو پالیسی آؤٹ کم ہوگا وہ ینگو اور UNFCCC خود کاپ پہ پریزنٹ کریں گے۔ تو اٹ واز این اپرچونیٹی فار دا یوتھ آف پاکستان ٹو گیٹ دیئر وائس ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی، کہ بے شک ہماری پولیٹیکل سچویشن اس وقت انسٹیبل ہے، یوتھ از آلویز آسکنگ فار دیئر وائسز ٹو بی ہرڈ اینڈ فار دیئر وائسز ٹو بی انسٹیٹیوشنلائزڈ، کہ گورنمنٹ لیول پہ ان کو انوالو کیا جائے۔ بٹ دس واز این اپرچونیٹی کہ اگر وہ نہیں بھی ہوتا
تو پاکستانی یوتھ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس سے جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ واٹ دے وانٹ اینڈ واٹ دے ایکسپیکٹ فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی. کیا کوئی آواز فرق بھی آئی؟ یعنی کہ شبنم جیسے جو سینئر کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے گروز ہیں جن کی آواز انٹرنیشنل سطح پہ سنی جاتی ہے، کیا نسٹ کے اس پلیٹ فارم کے نوجوان کی آواز اور وہ نیریٹو شبنم اور ان کی جنریشن کے نیریٹو سے فرق تھا؟ یس ٹو این ایکسٹینٹ، بیکاز آئی تھنک اس جنریشن میں بیکاز یوتھ کو ریئلائز کرتی ہے یوتھ کی یو نو دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو سفر اف وی ڈونٹ فکس دس سچویشن رائٹ ناؤ وی آر گونا بی سفرنگ، اور ہمارے بچے آگے سفر کریں گے بیکاز وی کین آلریڈی سی کہ آپ کی کلائمیٹ سچویشن از گیٹنگ ورس. ہیٹ ویو زیادہ ہو رہی ہیں، فلڈ زیادہ ہو رہے ہیں. اگر آپ فلڈ سے آپ پریولیجڈ ایریا میں جیسے ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں وی آر ناٹ افیکٹڈ بائی فلڈز، بٹ ہیٹ ویو والی سچویشن تو وہ تو کراچی میں بھی لوگ سفر کر رہے ہیں. اٹس پیپل لائک اس دیٹ آر سفرنگ ایز ویل. ڈائریکٹلی لائیولیہڈ سفر ہو رہی ہے، فوڈ سیفٹی کا ایشو ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر ایشو ہے، بیکاز ہم لوگ لائیولیہڈس کا ایشو اسی وجہ سے ہے کیونکہ وی آر این ایگریکلچر بیسڈ اکانومی. تو جب فلڈس کی وجہ سے آپ کی ایگریکلچر انڈسٹری پوری ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے تو اس میں لائیولیہڈس تو اس میں رہتے ہی نہیں ہیں. تو یوتھ کی وجہ سے اس وجہ سے their voices are louder. Even it was surprising for us as well کہ لوگ کتنے passionate ہیں. آج کل کے بچے کتنے passionate ہیں. They just need the right direction or the right guidance. اور ایلکوائے پہ which is the local conference of youth and اس پہ جو ہے کافی capacity building sessions تھے from all these organizations جیسے WWF ہے، IRP ہے، اس طرح کی different organizations تھی and IRC نے بھی اس میں partnership کی تھی to guide these youth. And they learned about biodiversity, they learned about climate change education, climate change communication, so that وہ ایک کریکٹ پلیٹ فارم سے کریکٹ طریقے سے جو ہے کمیونیکیٹ کر سکیں آگے. شبنم آپ اس میں کیا ایڈ کریں گی؟ Of course, I would love to aid because کیونکہ climate change ایک holistic issue ہے نا. It is impacting lot of things, the whole ecosystem. جس ایکو سسٹم میں ہم نے صدیوں سے ہزاروں سالوں سے جہاں پہ اپنا لائیولیہڈ بلڈ کیا ہے، اب اگر ٹوٹلی 100% ہر چیز چینج ہو جاتی ہے تو we need different models to cope, different models to be resilient. تو یوتھ کی اونرشپ اس میں ہونا بہت ضروری ہے. دے شوڈ ناٹ سی کہ دس از این ایشو از ہیپننگ سم ویئر ایلس. اور جیسا کہ اگر ہم اسلام آباد یا اربن سیٹنگس میں بیٹھیں تو اگر فلڈ یہاں پہ نہیں آ رہا، لیکن اگر فلڈ سے آپ کو 33 بلین لاسز ہوتے ہیں آپ کی اکانومی کو، تو اٹ از امپیکٹنگ یو، اٹ از امپیکٹنگ می، اٹ از امپیکٹنگ ایوری ون. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایئر پولیوشن کی آپ حالت دیکھیں، اگر لاہور میں اسموک ہے تو اس این اربن ایریا اینڈ اٹ از امپیکٹنگ ایوری بڈی. پاکستان دنیا میں ایئر پولیوشن کی اگر ایئر کوالٹی کو اگر دیکھا جائے تو وی آر 3rd پولیوٹیڈ کنٹری ان ٹرمز آف ایئر کوالٹی کی حساب سے. اگر آپ دیکھیں ایون ڈیتھس کی اگر ڈیتھس بہت زیادہ ہوتی ہیں گلوبلی، تقریباً 7 سے 8 ملین لوگ صرف ایئر پولیوشن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور پاکستان کیونکہ نمبر 3 پہ ہے تو اس میں اراؤنڈ 200 to 300,000 people die only because of the air pollution. یعنی پاکستان میں ہر سال 2 سے 3 لاکھ لوگ air pollution related only because causes of air pollution. I'm not talking about water pollution or land pollutions or other pollutions, just air pollution. تو اگر لاہور میں آپ جائیں تو آپ وہاں پہ باہر نکلنا مطلب یہاں جو WHO کا تھریشولڈ ہوتا ہے کہ ایئر کوالٹی اتنی ہونی چاہیے، اس سے ہم تقریباً 15% اوپر ہیں، 15%. اینڈ 9 لوگ 10 میں سے 9 لوگ ایسے ہیں جو کہ وہ جو بالکل ایمرجنسی سے اوپر والا جو ایئر پولیوشن کا تھریشولڈ ہوتا ہے وہ ہوا ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایئر ہم اپنے اندر انہیل کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اٹ ہیز لاٹ آف پولیوٹنٹس جو کہ ہماری اوور آل ہیلتھ کو امپیکٹ کرتی ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ نسٹ جیسا ایک بہت ہی اسٹرانگ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ موجود ہے، اور کیا پارٹنرشپ کے انوویشنز آپ کے ذہن میں ہیں جو ابھی شاید امپلیمنٹ نہیں ہوئی لیکن فیوچر میں اس پہ کام ہو سکتا ہے؟ کانفرنس تو خیر نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا تھا. what other initiatives, partnering initiatives come to your mind? دیکھیے کافی ہماری ڈسکشنس ہوئی ہیں، اس میں دیکھیں نسٹ از اے ہب ٹو دی انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی سنس دے ہیو کیمپسز اراؤنڈ پاکستان ایز ویل، تو وہ ہم اپنے رورل ایریاز میں بھی لے کے جائیں، ان کو ایکسپوئر دیں اپنے یوتھ کو جو فلڈ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں فار ایگزامپل ہیں. تو ایک تو وہ برج ہم گیپ کو برج کرنا چاہ رہے تھے کہ دس اربن یوتھ اینڈ دا رورل یوتھ ہو از ڈائریکٹلی امپیکٹڈ بائی دا فلڈس اینڈ ہیٹ ویوز اینڈ پینڈیمکس اینڈ ایوری تھنگ. ایک تو یہ تھا.
دوسرا یہ تھا کہ وی ور تھنکنگ اباؤٹ دا انٹرنشپس. اس میں یہ تھا کہ فار ایگزامپل اگر نسٹ کے جو بچے ہیں دے آر ان ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی آف پاکستان, دے ہیو ایکسپوئر ٹو دا انوویشن, ٹیکنالوجی اینڈ ایوری تھنگ وچ از categorized as A class, تو ان کو ہم exposure دیں what is happening on the ground. They work with us on how to respond to floods, what are the mitigation measures at the community level or the adaptation level at the community level. تو وہ ہم جو گیپ ہے اس کو برج کرنا چاہیے. یعنی فیوچر کی شبنم اور فیوچر کی عبیرہ وہ بھی ہم نے تو تیار کرنی ہے. more than that of course. کیونکہ وہ صرف یونیورسٹیوں میں پڑھ کے تو وہ کام ہو نہیں سکتا. There is a theoretical side of course, but then there is a practical side as well. آپ اس میں کچھ ابیرہ ایڈ کریں گے؟ You were working on this industry thesis program because we realized that being from the academia, we have researchers, we have analysts, we have experts who have the knowledge, but they're all working in silos. So IRC جیسی organization, they're working on ground. So they're familiar with the on-ground realities. جبکہ ہمارے پاس جو researchers ہیں, they're familiar with innovation. They have all the technical knowledge that you need to work out solutions. So we want to bridge this gap between on-ground implementers and researchers. کہ جو ہے, so we solve the actual problems of Pakistan. And we realize کہ پاکستان کی problems ایسی ہیں, especially when it comes to adaptation, you don't need innovation. You just need to think big. آپ کے جو ایگزسٹنگ سولوشنز ہیں آپ اس کو اسکیل اپ کر سکتے ہیں. تو وی وانٹ ٹو ورک آن دس انڈسٹری تھیسس پروگرام وچ بیسکلی ول کنیکٹ اسٹوڈنٹس ہو آر ورکنگ آن دیئر تھیسس اینڈ ڈسرٹیشنز, اینڈ اٹس لائک اے 1 year long project and it's a very detailed research. So we want to connect with partners like IRC and other industry members and ask them what are the problems of Pakistan, and then have these students come up with these solutions and work on them for 1 year, and it would be beneficial for the students because it gives them practical experience working with INGO or working with any industry partner, and then it solves the problems of Pakistan. We tackle actual problems instead of focusing on novelty innovations which will take years to implement and take a lot of funding to implement, but rather focus on the problems of Pakistan. Absolutely. I would just like to add, because novelty is not about just bringing something very new. It can be, solving the problem with maybe some alternate ways. We know the problems. لیکن یہ ہے کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ اکثر یہ ڈسکس کرتی ہوں کہ شاید ہماری پیس سلو ہے, لیکن ڈیزاسٹرس کی جو پیس ہے وہ تیز ہے ہم سے زیادہ. تو اور ان میں انوویشن بھی بہت زیادہ ہے, ہر دفعہ نئی طرح کا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, تو وی ہیو ٹو پیس اپ ود دیٹ ایز ویل. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو پروگرامنگ کریں وہ ایویڈنس بیسڈ ہو. تو اس کے لیے جو ایویڈنس کریٹ ہوتے ہیں, جو ریسرچز ہوتی ہیں, وہ ہم نسٹ کے ساتھ اور ہماری جو باقی پارٹنر یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. Another thing is to capture the job market, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, لیکن it's an opportunity for youth to maybe come up with climate related entrepreneurship. کاربن کیپچر ہو گیا, اس میں رینیویبل انرجیز ہو گئے, نیچر بیسڈ سولوشنس ہو گئے, تو اٹ کین برنگ لاٹ آف employment opportunities, business opportunities, which will aid to the solutions of course. How do you both organizations ensure or will ensure کہ جب آپ یوتھ کی بات کریں اور ان کے سولوشنس کی بات کریں, تو وہ جو رورل یوتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کی آواز کیا بھی سنی جائے؟ I think that کمیونٹی لیول کے اوپر. Of course, that is مطلب ہم گلوف کی بات کر رہے ہیں, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ مطلب صرف کہ ہم وہاں پہ جا کے جہاں سے گلوف افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں کی آرگینک فکر کو, سوچ کو ہم نہ سنیں؟ No, absolutely. This is critical. This is very important. So one initiative, جیسا کہ ابیرہ نے بتایا کہ جو local youth conference تھی, and for example we also have partnership with the universities on ground as well, جیسے سندھ میں یا گلگت بلتستان میں یا پشاور میں. So we have partnership with those universities as well. And اگر آپ ویسے ان کی ایک تھوڑی سی فہرست ہمیں بتائیں, مثلاً کون کون سی یونیورسٹیز ہیں نسٹ کے علاوہ جو آپ کے؟ اسلام آباد لیول پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ ہے, نمل یونیورسٹی کے ساتھ ہے, سندھ میں وی آر ان نیگوسیشن ود ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام, سندھ یونیورسٹی اینڈ دا کوسٹل سائڈ پہ جو یونیورسٹیز ہیں. بلوچستان میں بلوچستان یونیورسٹی کے ساتھ وی آر ان نیگوسیشن, پشاور یونیورسٹی کے ساتھ ہماری ہے. سو دیر از اے لاٹ آف ڈسکشن گوئنگ آن, اور دی آئیڈیا از ٹو برنگ دا وائسز آف یوتھ ٹو دا سولوشن. Because when we talk about youth, ان کی آواز کا ہونا اور سولوشنس کا ان کی طرف سے آنا بہت ضروری ہے.
کیونکہ عموماً پہلے جتنے بھی شبنم آپ کے ساتھ ہم نے پوڈ کاسٹس کیے ہیں اس میں آپ سرکار کی سائٹ کو بھی، دوسرے پارٹنرز، دوسری این جی اوز، اقوام متحدہ، یہ سب پارٹنرز، لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مطلب ایک فیوچر، اور یہی کل کے پالیسی میکرز بھی ہیں، یہی کل کے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، یہی کل کے سینیٹرز بھی ہیں، یہی کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹس بھی ہیں، انہوں نے کل کو کاپ میں پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے، تو ان کو اسی سٹیج کے اوپر آن بورڈ لینا. جو درس کا آپ کی ہے نسٹ، اس کے اندر کیا یہ ابھی کچھ دیر پہلے جاب مارکیٹ کا شبنم نے ذکر کیا، کیا آج کا طالب علم، ابیرہ مجھے بتائیے کہ وہ کلائمیٹ چینج جیسے ایشو کو ایز اے کیریئر اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ سوالیہ نشان اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا پھر میرا کیریئر کیا ہوگا، میری گروتھ کیا ہے، میری تنخواہ کتنی ہوگی، دیز آر ریالٹی ایشوز. کیا اس طرح کے کویشچنس بھی اوپنلی ڈسکس ہوتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی. ایٹ دی آفس آف سسٹینیبلٹی ایٹ ناسٹ وی ہیو این اوپن ڈور پالیسی. سو جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دے جسٹ کم اپ اینڈ آسک ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ہیئر، ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ اے جاب اینڈ ڈز اٹ پے ویل، ڈز دس مارکیٹ ورک. کیونکہ جب میں بیچلرس کر رہی تھی ان انوائرمنٹل انجینئرنگ، ہمیں کانسٹنٹلی ایک ریمائنڈر اور ایک ڈر جیسا دیا جاتا تھا کہ اس کا اسکوپ نہیں ہے پاکستان میں، ایٹ لیسٹ اسکوپ نہیں ہے، یو مے بی ویسٹنگ 4 years، تو آگے جو ہے شاید جاب نہ ملے، جاب ملے تو شاید اتنی پے نہ ہو، تو وی وڈ سیٹل فار لیس ایز ویل. تھوڑی سی پے بھی مل رہی ہوتی تھی، ہم کہتے تھے چلو شکر جاب مل گئی. لیکن اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وی ٹرائی ٹو میک شیور کہ ہم ان کو بتائیں اٹس ناٹ لائک دس، یو شوڈ آسک فار واٹس رائٹ فل. اور جابس ہیں اسپیشلی ناؤ، پاکستان کلائمیٹ افیکٹڈ ہے تو ادھر پروجیکٹس بھی زیادہ آ رہے ہیں، یو ہیو مور گرین جابس، یو ہیو مور فائنانسنگ ان کلائمیٹ چینج. So that means there are more jobs in this field. You just have to find your place and you just have to project yourself and get there, meet the right people like Shabnam and work on these projects. ڈیزاسٹرز کی بہت مارکیٹ ہے، تو اس کا مطلب جابس کی بھی مارکیٹ ہے. ایک چیز میں یوتھ کو یہ میسج دینا چاہوں گی تھرو دس پوڈ کاسٹ کہ جاب اپرچونیٹیز، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، بزنس اپرچونیٹیز وہیں پہ ہوتی ہیں جس ایریا میں پرابلمس ہوں. آپ اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں نا، جب بھی آپ کو امپلائمنٹ ملتی ہے، جب بھی آپ بزنس اپرچونیٹی کریٹ کرتے ہیں. سو وی ہیو سین دا پرابلمس، اور پرابلم کا اسکیل بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ شاید ہماری ساری یوتھ بھی اگر اس پہ کام کرے نا تو وہ شاید کم پڑ جائے. تو جہاں پہ پرابلمس ہیں وہیں پہ اپرچونیٹی ہے. دس وی نیڈ ٹو کیپ ان آور مائنڈ. اچھا یہاں پہ نا دس برنگس می ٹو انادر کویسچن. دیکھیں ہم نے 2005 کا زلزلہ دیکھا، پھر اس کے بعد 2010-11 کے سیلاب دیکھے، 22 کے سیلاب دیکھے، اور اس کے بعد کراچی کی ہیٹ ویو آ گئی ہے جی، بلوچستان کی خشک سالی آ گئی ہے، ڈراؤٹ آ. اس ساری کہانی میں جب ہم لفظ ڈیزاسٹر کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ ہماری ینگسٹرز بڑے پیشنیٹ ہیں نا جی، وہ فوراً کہتے ہیں گاڑی نکالو اور سامان بھرو اور ریلیف کے لیے پہنچو، تو ہمارا وہ جو رضاکارانہ جذبہ ہے وہ تو اٹھ کے سامنے آتا ہے، وچ از گریٹ. لیکن شاید اسی کے اندر یہ والی چیز اوور شیڈو ہو جاتی ہے کہ رضاکارانہ تو ہم تو دل و جان سے، آج کسی بھی شہر خدا نخواستہ گوٹھ گاؤں میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم سب سے پہلے بھاگیں گے، لیکن اس کو کیریئر کا رنگ دینا اور اس کو ایک اپرچونیٹی سمجھنا فار دا ٹائمز ٹو کم، آئی تھنک یہ آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ صرف ایک والنٹیئرزم بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو کیریئر اورینٹیڈ بھی لے کے چلنا ضروری ہے، ورنہ تو مسائل آتے رہیں گے اور اسی طرح ہم گاڑی کے اندر بسکٹ اور دودھ کے ڈبے بھر کے جاتے رہیں گے، ہم جا کے تھک جائیں گے. جتنی فریکوینسی اور انٹینسٹی ہے ہم تھک جائیں گے اور ایک فٹیگ بن جائے گا. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ چیز ایمرج ہوئی ہے کہ دس ہیومینیٹیرین سیکٹر جس کے اندر ڈیزاسٹرز، کلائمیٹ اینڈ ایوری تھنگ از پارٹ آف اٹ، وہ ایک سیکٹر کی طور پہ ابھری ہے ان لاسٹ کپل آف ڈیکیڈس. تو پہلے تو یہی تھا کہ مطلب وہ کبھی کبھی آتا تھا اور 3-4 مہینے ہم نے کام کیا تو والنٹیئرزم بھی ہوتا تھا اور چھوٹے موٹے انیشیٹو سے. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس سیکٹر میں بہت نالج جنریٹ ہوئی ہے، بہت اسٹینڈرڈس جنریٹ ہوئے ہیں ایک پروفیشنل فیلڈ کے طور پہ. اب تو یونیورسٹی میں پڑھائی بھی جاتی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس اینڈ آل دیٹ. کیا فائنینسنگ بھی پڑھائی جاتی ہے کلائمیٹ چینج؟ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ناؤ. ابھی گلوبلی اس پہ بہت زیادہ جو ہے نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے. تو جس چیز پہ اتنا زیادہ جب نیریٹو بلڈ ہوتا ہے اور انویسٹ ہم کرتے ہیں اپنی انرجی، which means کہ there is something which is happening. اچھا اب بتائیں آخر میں آپ دونوں کے وے فارورڈ کی اگر ہم بات کریں، بڑے چیلنجز کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟ What are the challenges اس طرح کے پارٹنرشپ کے اندر؟
आई थिंक अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है और जोग्राफिक और इकोसिस्टम यहाँ पे इतना डाइवर्स है, और हम ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि आने वाले जो दिन है उसमें डिज़ास्टर्स का या एमरजेंसी का स्केल कितना होगा, क्योंकि हीट वेव्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आएंगी। टेम्परेचर जो एक तो होता है ना कि ग्लोबल आपका एवरेज होता है, उससे पाकिस्तान ज़्यादा है, हम उससे ज़्यादा जा रहे हैं ग्लोबल एवरेज से, विच मीन्स कि उसका इम्पैक्ट लाइवलीहुड पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, इट विल इम्पैक्ट एवरीथिंग एक्चुअली। तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए हमने तैयार होना है, whether it is preparing our youth, whether it is finding some alternate solution and be resilient and have some adaptation measures in place. जो वाटर रिलेटेड हाइड्रो जो डिज़ास्टर्स होते हैं वो भी बढ़ेंगे, ड्राउट्स भी साथ साथ बढ़ेंगे, बिकॉज देर आर एरियाज़ जहाँ पे ड्राउट इम्पैक्ट होगा, देर आर एरियाज़ जहाँ पे आपके फ्लड्स ज़्यादा आएंगे, एंड देन देर आर एरियाज़ जहाँ पे ग्लोव्स होंगी, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं आपके। तो हर जोग्राफिक एरियाज़ के लिए हमें स्पेसिफिकल वहाँ की यूथ को, अगर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनको उस डिज़ास्टर के कॉन्टेक्स्ट में उनकी तैयारी करवाना पड़ेगी। अगेन एडाप्टेशन, रेजिलियंस एंड टेक्नोलॉजिकल जो सॉल्यूशंस हैं, तो और देन उसको आइसोलेशन में नहीं देखना होगा। वी हैव टू बी माइंडफुल कि इसका इम्पेक्ट हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, लाइवलीहुड हर चीज़ पे पड़ेगा। तो दिस इज़ नॉट जस्ट सॉल्यूशन जो कि हम एक लीनियर लाइन में जाके इसको कर लें। तो वी हैव टू प्रिपेयर आवर यूथ एंड इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंस्टीट्यूशंस फॉर दैट। जी अबीरा, concluding remarks आपकी तरफ से। I completely agree with Shabnam. When we talk about adaptation and resilience, it's not just कि जो है हम लोग infrastructure अपना बेहतर करें, but it's in every aspect. Your local communities that are actually affected by these disasters, they need to be resilient. कि next time जो है our infrastructure and our agriculture needs to be more resilient. कि next time ये floods आते हैं तो you cannot stop the flood, but आप उसका impact reduce कर सकते हैं। इस दफ़ा $33 billion losses में थे, तो आप उसको जो है कम कर सकते हैं। यही जो loss of life है उसको कम कर सकते हैं। And then when your agriculture is more resilient, there are more modern techniques. You have modern plantation techniques and seeds जो कि जो है they are more drought resistant. तो इस तरह की जो है we need to move towards modern technology and modern agriculture ताकि जो है आप sustain कर सकें the upcoming climate change disasters. अबीरा, थैंक यू वेरी मच। शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आज हमने IRC के इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनोवेटिव, इसको भी मैं कहूँगा बड़ा एक इनोवेटिव सिनर्जी है जो एक दरसगाह और नस्ट जैसी साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से एक दरसगाह और IRC जैसे इदारे का आपस में इनकी सिनर्जी हमने देखी। एंड आई वाज रियली प्लीज्ड टू लिसन टू बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी बताइएगा आपका क्या ख्याल है सारे डिस्कोर्स के बारे में। मे बी यू एग्री और डिसएग्री विद अस, नीचे कमेंट्स में या अलग से हमसे रीच आउट करें। एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशंस टू IRC और नस्ट, प्लीज़ फील फ्री। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।